ماحولیاتی تحفظ یہ نہ صرف انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ اللہ کی مخلوق کی حفاظت اور احترام کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں ماحول کی حفاظت اور فطرت کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیمات واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ماحول کی حفاظت اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کی بے شمار مثالیں قائم کی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور اللہ سے ڈر کر اور امید رکھ کر دعا کرو، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی حفاظت اور اس کی اصلاح کا حکم دیا ہے اور فساد پھیلانے سے منع کیا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کا مطلب یہ ہے کہ ہم زمین، پانی، ہوا اور دیگر قدرتی وسائل کی حفاظت کریں اور انہیں نقصانات پہنچانے سے بچیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی حفاظت اور اس کے ضیاع سے بچنے کی تعلیم دی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ وضو کرتے وقت پانی زیادہ استعمال کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا فضول خرچی ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ادب کے ساتھ جواب دیا کہ کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ تم بہتے ہوئے دریا کے کنارے پر ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کی حفاظت اور اس کے ضیاع سے بچنا ضروری ہے۔ درختوں اور پودوں کی حفاظت بھی ماحولیات تحفظ کا ایک اہم حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک درخت لگائے اور اس کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے اور اس کا پھل آئے تو ہر پھل کے بدلے اسے نیکی ملے گی۔ درخت لگانا اور ان کی حفاظت کرنا نہ صرف ماحولیاتی تحفظ کا باعث بنتا ہے بلکہ یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ ماحولیاتی تحفظ میں جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنا بھی شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو ایک پرندے کے گھونسلے سے اس کے بچے کو نکال رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پرندے کی ماں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اسے واپس رکھ دو۔ اس حدیث سے جانوروں کے حقوق اور ان کی حفاظت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں فضلہ کو کم کرنا، اسے صحیح طریقے سے ٹھکانے لگانا اور ری سائیکلنگ کی عادت اپنانا چاہیے۔ ہمیں اپنی توانائی کی کھپت کو کم کرنا، پانی کی بچت کرنا اور پلاسٹک کے استعمال کو محدود کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں ماحول دوست مصنوعات کا بھی استعمال کرنا چاہیے اور قدرتی وسائل سے زیادہ محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلامی تعلیمات میں ماحولیاتی تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہمیں مستقبل کے لیے پودے لگانے چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو رہی ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو تو اگر تم کر سکتے ہو تو اسے لگا دو۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماحولیاتی تحفظ کی اہمیت ہر حالت میں برقرار رہتی ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کا مقصد صرف انسان کی فلاح و بہبود نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کی حفاظت اور احترام بھی شامل ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زمین اور اس کے وسائل اللہ کی نعمتیں ہیں اور ہمیں ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ماحولیاتی تحفظ کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔